محترم بہن نوشابہ حسن مراد، عزیزی ابراہیم، صاحبان اسٹیج، خواتین و حضرات، آپ سب احباب نے بہت سی باتیں اتنے اچھے اچھے لوگوں سے سنی ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں، لیکن ایک دو باتیں ایسی ہیں جو شاید حسن مراد کی جو تصویر بنی ہے اس میں ایک اور رنگ کا اضافہ کر سکیں۔ میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا ہے اور حسن کو میں ان کی طالب علمی کے زمانے سے جانتا ہوں۔ میرے خیال میں جو زندگی میں مجھے لوگ ملے ہیں ان میں واحد ایک انسان حسن تھے جن کا چہرہ میں نے کبھی مسکراہٹ سے خالی نہیں دیکھا۔ یہ یعنی اس ہمارا یہ جیسے ابھی شامی صاحب فرما رہے تھے، جس ٹینشن میں ہمارا معاشرہ ہے، جس خود غرضیوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس میں وہ جو رسول پاک کی حدیث ہے کہ وہ جو مسکراہٹ کا جو صدقہ ہے، میرے خیال میں شاید ہی کسی نے اتنا تقسیم کیا ہو جتنا ہمارے اس مرحوم دوست نے کیا۔ اس کتاب کو میں نے پڑھا، میں نے کچھ اس پہ لکھا بھی ہے، تو میں پڑھتے ہوئے بڑا اس پر غور کرتا رہا کہ یہ بہت سادی سیدھی سامنے کی باتیں ہیں، اور اپیرنٹلی پہلی نظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ باتیں جو ہیں وہ جیسے اقوال زرعی آپ پڑھتے رہتے ہیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ قسم کی باتیں لگتی ہیں، لیکن ذرا سا آپ غور کریں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی ایک ایسا پہلو ایسا ہے جو آپ کے دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو بھی ٹچ کر رہا ہے۔ ایسی تحریریں بہت مشکل ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں تعلیم کے ابتدائی سالوں میں تھے، کالجوں یونیورسٹیوں وغیرہ میں، تو ایک چیز مجھے بڑا کنفیوز کرتی تھی کہ یہ ادب اور پروپیگنڈے کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیونکہ ہر ادب کچھ نہ کچھ تو پروپیگیٹ کرتا ہی ہے۔ پھر ایک دفعہ مجھے موضوع تنگ کی ایک لائن پڑھنے کا اتفاق ہوا اور اس نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ ماؤ نے کہا کہ دنیا کا سارا ادب جو ہے یہ پروپیگنڈا ہے، دنیا کا سارا ادب پروپیگنڈا ہے، مگر سارا پروپیگنڈا ادب نہیں ہے۔ یہ جو فرق ہے کہ آپ کسی چیز کو اس طرح سے پیش کریں کہ اس کے اندر جو دانش اور حکمت ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے، تو ان جملوں میں جگہ جگہ آپ کو یہ چیز، اور میں یہ ایک اور بات سمجھتا ہوں کہ گفتار جو ہے اس کا ایک کمال اپنا تو ہے، بہت بہت کمال کے بولنے والے ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی گفتگو کے سحر میں محصور ایک طرح سے کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ذہن سے وہ چیزیں، وہ باتیں ساری کسی نہ کسی طرح وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ چلتی ہیں، اس کی وجہ میری ناقص عقل کے مطابق یہ ہے اس میں کہنے والے کا کردار شامل ہوتا ہے۔ جب گفتار میں کردار شامل ہو جاتا ہے اور کردار سبسٹانشیٹ کرتا ہے اس کو، گفتگو کو، تو پھر وہ بات جو ہے وہ اپنا ایک علیحدہ اثر جو ہے اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ ایسے جملے ملیں گے جو بظاہر آپ کے علم میں ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہے جو ان کو ایک تازگی بخشتی ہے، اور یہ تازگی جو ہے یہ فکر کی تازگی، اور جیسا میں نے اب عرض کیا کردار کی تازگی ہوتی ہے۔ خود حسن ایک سیلف میڈ انسان تھے، تو ایک میری نظم کو وہ بہت پسند کیا کرتے تھے جس کا عنوان ہے سیلف میڈ لوگوں کا المیہ۔ تو اور کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے فرمائش کر کے بھی سنی، تو میں اپنی بات کو اس نظم پہ ختم کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ نظم ان کو بھی سناتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ نظم بھی اور یہ محفل بھی ان تک ضرور پہنچ رہی ہوگی۔ نظم کچھ اس طرح سے ہے کہ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں،
खुशबुएं पकड़ने में, गुलसितां सजाने में उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आसों का खून बहा नहीं मिलता। ज़िंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियाँ हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। ये नहीं कि उनके इस रोज़ शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आसों का खून बहा नहीं मिलता। ज़िंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियाँ हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। यानी इनको मेहनत का अज्र मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। यानी इनको मेहनत का अज्र मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए, असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए। आखिरी शेर है इसका कि फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, इनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं। बहुत